15 تاریخ سے جو کلاسیں 9 سے اوپر ہیں یعنی کہ 9ویں 10ویں کلاس، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز اور جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر لرننگ کے، وہ سارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے 6ویں سے 8ویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائے، اور اس کے بعد 30 ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 30 ستمبر کو پرائمری سکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو سکولز ہیں اور جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بدتریج جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی 7 تاریخ کو، اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوگا۔ 3 لاکھ کے قریب سکول ہیں، 5 کروڑ بچہ ہے، 20 لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 5 کروڑ بچے دوبارہ سے اپنے اداروں میں جانا شروع کریں گے تو ایک رسک ڈیفینیٹلی کریٹ ہوگا۔ اس رسک کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے اور اس رسک کو کیسے کم کرنا ہے، اس خطرے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے کچھ جسے کہتے ہیں کی ایلیمنٹس ہیں جس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم ادارے بتدریج کھولیں گے، سٹیج وائز کھولیں گے۔ ایک عمر کے بچے ایک وقت پہ شروع ہوں گے، کچھ دن چھوڑ کے، اور پہلی اوپننگ کا اثر دیکھنے کے بعد پھر اگلی سٹیج پہ۔ دوسرا اہم جو پہلو ہے اس ساری چیز کو ممکن بنانے کا اور اس خطرے کو قابو میں رکھنے کا، وہ ہے کہ ہم نے کلاس سائز کو کم رکھنا ہے۔ اب کلاس سائز کو کم رکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ جن سکولوں کے پاس فالتو کمرے ہیں وہ ان میں سیکشنز بنا سکتے ہیں، لیکن اکثر سکولوں کو کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جس میں آدھے بچے ایک دن کلاس اٹینڈ کریں اور آدھے بچے کسی اور دن کریں، یا ان کے جو اسکول کے وقت ہیں وہ فرق کر دیے جائیں۔ لیکن جو اصول ہوگا وہ یہ کہ آپ نے اگر ایک کلاس میں 40 بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت پہ 20 ہو، اور جو دوسرے 20 ہیں وہ کسی اور دن یا کسی اور وقت آ کے وہی والا کورس دوبارہ سے پڑھیں۔ تیسرا جو اہم جز ہے وہ فاصلہ رکھنا ہے، اور وہ فاصلہ کلاس سائز کو چھوٹا کر کے ہی ہوگا۔ آئیڈیلی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین ہونا چاہیے۔ پھر ایک بہت اہم طریقہ کار یا ایک اسٹریٹجی جو ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ماسک کا استعمال ہے۔ لیکن کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگے ہیں، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، بچے تو سارا پاکستان جو ہے، جب اچانک سے آپ نے اتنے سارے بچوں نے ماسک استعمال کرنا ہے تو لوگ کیسے اس کو افورڈ کر پائیں گے؟ تو میری گزارش ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو سرجیکل ماسک ہے یہ استعمال ہو، یہ جو فیبرک کا جو کپڑے کا ماسک ہے جو گھر میں بن سکتا ہے، اور 2 ماسک بنا لیجئے اور بچہ ایک دن پہنے دوسرے دن دھل جائے اور وہ سائیکل چلتا رہے۔ تو یہ بہت کم قیمت پہ ری یوزیبل فیبرک کا ماسک جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کارآمد ہے اس کام میں۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کی اہمیت تو بہرکیف ہمیں اپنے معاشرے میں ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے، لیکن اس بیماری کے دوران صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا اور یا سینیٹائزر کا استعمال، دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے لیے ممکن ہو اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا۔ ایک ایلیمنٹ اس کھولنے میں، اس کو سیف بنانے میں اور اس کو ایک منطقی رخ دینے میں اس چیز کا ہے کہ جو ادارے کھلیں گے اس میں سے چند ہم چن کے جو ہے اس پہ سیریل سینٹینل ٹیسٹنگ کریں گے، یعنی ادارے چن کے ان میں ایک پروپورشن آف ٹیچرز اور بچے جو ہیں ان کو ہر 2 ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری کا پھیلاؤ کس طرف کو جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ہمیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ 2 اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر جن کا میں ذکر کر دوں۔ خاص طور پہ جو بچے اگر ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ان کی قوت مدافعت کم ہے یا وہ بیمار ہیں تو ان کو اس پہلے مرحلے میں اسکول نہ بھیجیے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں، جب بچے گھر میں آتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط رکھیے کہ جو خاص طور پہ بیمار یا نحیف ہمارے بزرگ ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے ان بچوں کا۔ اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے ملک کے لیے ایک سیٹ ہدایات کا دے رہے ہیں، یہ ہر چیز ہر ایک پہ ایگزیکٹلی اسی طرح فٹ نہیں ہو پائے گی، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ اور جسے کہتے ہیں اڈاپشن کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت کیپیبل ہمارا ملک ہے، آپ کے سامنے ہماری کووڈ رسپانس ہے، ہمارے لوگوں کی کوآپریشن سے یہاں تک ہم اس میں تو کوئی 2 رائے ہو نہیں سکتی کہ صحت جو ہے بچوں کی وہ ہم سے ہماری اولین ترجیح اور اولین پرائرٹی ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا چانس نہیں لینا چاہتے جس سے بچوں کی صحت جو ہے اس پہ کوئی خدا نخواستہ اثر پڑے، لیکن حالات اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، انسیڈنٹس آف انفیکشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، انسیڈنٹس آف مورٹیلٹی جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور پچھلے 6 ماہ میں بچوں کی تعلیم کو بہت حرج ہوا ہے۔ بہت سارے بچے جو تھے وہ جو چھوٹی کلاسوں میں خاص طور پہ تھے ان کے لیے جو لرننگ لیولز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ
علاوہ بہت بڑا ایک امپیکٹ پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی آیا، خاص طور پہ وہ پرائیویٹ اسکول کہ جو تھوڑی فیس لیتے تھے ان پہ بڑا ایک بوجھ پڑا ہے اور بڑا ایک مشکل حالات ہوئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ میں جو تعلیم کو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری سفارش ہوگی، ہم اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں اور صوبوں سے بھی سفارش ہوگی کہ جب بچے اسکول میں واپس آئیں تو ان کی ٹیسٹ تھوڑا سا کریں کہ دیکھیں کہ کیا لرننگ لیولز میں کتنا فرق پڑا ہے اور اس کے مطابق اپنے جو پروگرام ہیں وہ بنائیں۔ اور کیونکہ ایکڈیمک ایئر جو ہے وہ اب پہلے سے چھوٹا ہوا ہے تو اس چیز پہ بھی غور کیا جائے کہ کس طریقے سے جو کورس ورک ہے اس کو مناسب حد تک شارٹن کیا جا سکتا ہے جس سے تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اور جس سے بچوں پہ بوجھ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ پڑے۔ تو یہ لرننگ لاس اور اس کے مطابق کورس ورک جو ہے اس کے اوپر ہم ایڈوائز کریں گے اسکولوں کو، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ اگلے سال تک اگر انشاءاللہ کووڈ کے اس بیماری کے حالات یہی رہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو پرانا شیڈیول ہے اسکولوں کا، امتحانات کا، آہستہ آہستہ اس شیڈیول پہ آ جائیں گے۔ تو یہ مختصر میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ فیصلے جو ہیں وہ فائنل 7 تاریخ کو